اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اشرف بٹ ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شانو 10ویں جماعت کے بچوں کو اردو کا کلاس پڑھانے جا رہا ہوں. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ ہم مقالہ اقبال اور انسانیت جو خواجہ غلام سعیدین صاحب کا لکھا ہوا ہے پڑھ رہے تھے. اس کے ہم نے تقریباً 7 سوالات مکمل کیے ہیں اور آج ہم سوال نمبر 8 کرنے جا رہے ہیں. جملہ ہمارا موضوع ہے آج کا جملہ. جملہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرکب جس سے بات پوری طور پر سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے. جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. پہلے ہم جملہ خبریہ پہ بات کریں. وہ جملہ جسے کسی بات کی خبر دی جائے جملہ خبریہ کہلاتا ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں مثلا اسلم شریف لڑکا ہے، حمید نادان ہے، اسی طرح سے خورشید چالاک ہے. یہ جملہ خبریہ ہے. اور وہ جملہ جسے کوئی حکم یا استفہام، تعجب یا انبساط وغیرہ ظاہر ہو جملہ انشائیہ کہلاتا ہے. جیسے کاش میں محنت کرتا، اسلم کہاں ہے، واہ کیا خوب پھول ہے وغیرہ وغیرہ. جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. وہ جملہ جو 2 اسموں سے مل کر بنے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. جیسے احمد نادان ہے. اس جملہ میں احمد مبتدا یعنی اس کی خبر اور نادان خبر ہے. اس جملے میں احمد مبتدا اور نادان خبر ہے. مبتدا سے مطلب وہ شخص یا چیز جس کا ذکر کیا جائے. مبتدا جس کا ذکر کیا جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور خبر کا مطلب وہ جو کچھ اس شخص یا اس چیز کے بارے میں کہا جائے. وہ جملہ جو فاعل سے مل کر بنے جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جیسے احمد بیٹھا، محمد آیا. جملہ فعلیہ کے اعضاء فاعل، علامت فاعل، مفعول، علامت مفعول اور متعلق فعل وغیرہ ہیں. اب جو سوال نمبر 9 ہے وہ نیچے دیے ہوئے جملوں میں سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ الگ الگ کر کے کرنی ہے ہم نے. مقصود دوڑتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. حمید نادان ہے، یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ حمید کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. محبوب نے گانا گایا، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ محبوب کے گانے کی بات ہے، فاعل کی بات ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے. خورشید چالاک ہے، خورشید کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اس لیے جملہ خبریہ ہے، اسمیہ ہے. اشرف کھیلتا ہے، جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل کی خبر دی جاتی ہے، فعل کے متعلق ہے. رمیش نے پانی پیا، رمیش کے بارے میں ہے، رمیش نے پانی پیا، رمیش کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. کوا کالا ہے، اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ کوے کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اس طرح سے ہم نے آج یہ جملہ پہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کے ہم نے مختلف اقسام اور اس کے ہم نے مختلف اجزاء کے بارے میں بات کی. انشاءاللہ ہم اس پہ مفصل کل بات کریں گے اور میں آپ کو بالکل تخت سیاہ پہ الگ الگ کر کے دکھاؤں گا. اس کے اعضائی ترکیبی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اس کے اعضائی ترکیبی کرتے ہیں کسی جملے کی، اور اس میں سے کیا کیا ہے. جس طرح سے ہم نے فعل ناقص ہم نے دکھانا ہے، مفعول دکھانا ہے، متعلق فعل دکھانا ہے، اور کچھ بہت ساری اس میں جو اجزاء ہے اس کے وہ دکھانے ہیں. وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل دکھاؤں. آج اتنا ہی. خدا حافظ و ناصر. خدا آپ کا حامی و ناصر رہے. شکریہ.